بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعوة أبي هريرة رضي الله عنه بأمه إلى الإسلام. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زدت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاب، فسمعت أمي حس قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت حصحصة الماء. قال: ولبست درعها وأعدلت عن خمارها، ففتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحمد الله وقال خيرا. وفي رواية: وجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: أبشر يا رسول الله، فقد أجاب الله دعوتك، قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. أحبابنا الكرام، سمعنا قصة من قصص الصحابة رضي الله عنهم، واطلعنا من خلال هذه القصة على أن الدعوة والدعاء متلازمان في هذا الجهد المبارك، فإن الدعوة بدون الدعاء والبكاء والتضرع أمام الله سبحانه وتعالى لا تثمر ثمرة حقيقية. وكذلك أحبابنا الكرام، الدعاء بدون الدعوة، بدون الحركة، بدون الجهد، بدون الخروج، لا يكفي لنشر الهداية. كما قرأنا في هذه القصة أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه كان دائما يدعو أمه إلى الإسلام وهي تأبى، بمجرد الدعوة لا تقبل الإسلام، كلما دعا إلى الإسلام أبت. ولكن لما اجتمع الدعوة مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أثمرت وجاءت النتيجة، فقرأت أم أبي هريرة رضي الله عنه الشهادتين ودخلت في الإسلام. هكذا أحبابنا الكرام، المطلوب منا أن نهتم بالدعوة والدعاء، ولا نكتفي بأحدهما، بل نجمع بين الدعوة والدعاء. في النهار نقوم بالدعوة، ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الليل ندعو ونبكي ونتضرع أمام الله سبحانه وتعالى حتى يرحم الأمة وينشر الهداية. مستعدين إن شاء الله.
اللہ وفقنا وإياكم۔ محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دینے کا واقعہ ابھی پڑھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرک تھی اور میں ہمیشہ ان کو اسلام کی دعوت دیتا تھا اور وہ ہر مرتبہ انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا نامناسب گستاخانہ کلمات کہے، جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، اور ادھر ماں ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنا کر ان سے دعا کی درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے۔ زبان نبوی سے یہ دعا نکلنی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ صحابہ کو تو اپنی دعا پہ کتنا یقین تھا، چہ جائے کہ وہ دعا جو زبان نبوت سے نکلے، کتنا اس دعوت کی مقبولیت کا یقین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہوگا۔ فرماتے ہیں، فخرجت مستبشرا بدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کی دعوت سے خوشی خوشی، آپ کی دعا سے خوشی خوشی میں وہاں سے نکلا اور گھر کے لیے روانہ ہوا۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ اندر ان کی والدہ نے حضرت ابو ہریرہ کے آنے کی آہٹ سن لی، قدموں کی آہٹ کو سن لیا، تو اندر سے انہوں نے چیخ کر کہا، مکانک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اندر مت آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی نہا رہا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غسل کو مکمل کیا اور جلدی جلدی اپنے کپڑے پہنے، اور اتنی جلدی کی کہ اپنا دوپٹہ اور اوڑھنی بھی وہ استعمال اوڑھنا بھول گئی، اور انہوں نے آ کے دروازہ کھولا اور کہا، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھر روتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے بھی میں روتا ہوا گیا تھا، مگر ان دونوں آنسوؤں میں فرق ہے۔ پہلے جو میرے آنسو تھے وہ غم کے آنسو تھے، اور یہ جو میری آنکھوں میں آنسو تھے یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو میری ماں کے حق میں قبول کر لیا ہے اور میری ماں کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری اس محنت کے اندر یہ دونوں کام لازم ملزوم ہیں۔ ہمیں دعوت کا بھی اہتمام کرنا ہے اور دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ دن بھر ہمیں مخلوق کو خالق کی طرف بلانا ہے، اللہ کی ذات سے دوڑنا ہے، اور رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گر گڑانا ہے، اور اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے اللہ عمل کی توفیق دے۔